معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شادی کے صرف 2 برس بعد میری بہن نے اپنے اجڑ خاوند کی روزانہ کی مار پیٹ سے تنگ آ کر اس سے طلاق حاصل کر لی اور ایک بار میں ویٹریس کے طور پر کام کرنے لگی۔ میری ماں تو کئی روز تک بین کرتی رہی، لیکن باپ کو کچھ کلک نہ ہوا۔ وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے یہ وعدہ کر کے اسے بریڈ فورڈ لایا تھا کہ وہ اسے شہریت دلائے گا اور نوکری کا بندوبست کرے گا، جو اس نے کر دیا۔ اس وعدے کے عوض جو رقم حاصل ہوئی تھی، اس نے اس سے ایک اور مکان قسطوں پر خرید لیا۔ شاید میں اپنے باپ کا صرف منفی رخ بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور مقامی مسجد کی تعمیر میں اس کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک خاص عمر تک مجھے رہنے کے لیے جگہ اور خوراک مہیا کی۔ تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں اس نے کبھی اعتراض نہ کیا، مجھے کبھی مارا پیٹا بھی نہیں۔ البتہ اس نے مجھے میری بہن سے ملنے سے منع کر دیا کہ اس نے خاندان کا نام ڈبو دیا تھا اور ایک شراب خانے میں کام کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی بیئر پینے سے منع کرتا تھا، شراب کو قطعی طور پر ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن گوریوں سے ہم بستری اور مسلسل ہم بستری کو وہ عیسائیت پر اسلام کی برتری کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا۔ اس نے ایک سٹور میں سے اپنا حصہ نکال لیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس سٹور میں شراب اور سور کا گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے اصول تھے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں برطانوی نظام تعلیم اور اس معاشرے کی بے شمار مثبت اقدار کا پروردہ تھا، اور باپ کی شخصیت میں یہ تضاد مجھے ذاتی طور پر اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تو شاید وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتا، اور دوسرے یہ کہ اس کی ذہنی استعداد اتنی نہ تھی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر ٹکٹ چیکر نہ بھی موجود ہو تو بھی آپ کو ٹکٹ خرید کر ٹرین میں سفر کرنا چاہیے، کہ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اے لیولز میں 5 A's حاصل کرنے پر مجھے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ مل گیا اور میں بریڈ فورڈ چھوڑ کر لنڈن شفٹ کر گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے لنڈن میں باقاعدہ قیام کرنے کا موقع ملا تھا، اگرچہ میں بریڈ فورڈ میں بھی باقاعدگی سے مسجد جایا کرتا تھا، اور اسکول کے بعد وہاں سے میں نے ایک میر پوری مولوی صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، لیکن میں کبھی بھی مذہب کی جانب راغب نہیں ہوا تھا جتنا مجھے میرا باپ دھکیلتا تھا۔ بس اتنے ہی قدم اٹھاتا تھا۔ جب کبھی کوئی عالم دین پاکستان سے آتا تو میرا باپ خاص طور پر مجھے اس کا وعظ سننے کے لیے لے کر جاتا۔ یہ مولوی حضرات لمبے لمبے چوگوں اور مزاحیہ قسم کی آڑی ترچھی ٹوپیوں میں ملبوس ہوتے اور ہمیں قبر کے عذاب اور قیامت کے قرب کی نشانیاں بتلا کر میر پور میں تعمیر کی جانے والی کسی مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کر کے چلے جاتے۔ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بے حد جاہل لوگ تھے جن کے پاس عذاب کی نوید کے سوا اور کچھ نہ تھا، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ انہیں بریڈ فورڈ میں مدعو کرنے والوں کی ذہنی سطح بھی بس ایسی ہی تھی۔ چنانچہ مذہب نے کبھی بھی مجھے اپنی جانب متوجہ نہ کیا۔ تو پھر میں یہاں کیسے آ گیا؟ لنڈن اسکول آف اکنامکس کو ترک کر کے اپنے ماں باپ کو اطلاع کیے بغیر یہاں کیسے آ گیا؟ اس تہہ خانے میں یقین کرو وہ اب بھی نہیں جانتے کہ ان کا بیٹا ہاشم میر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میرا باپ یہ یقین رکھتا ہوگا کہ میں کسی گوری کے ساتھ شادی کر کے زندگی کے مزے لوٹ رہا ہوں اور اس کی سرزنش کے خوف سے روح پوش ہو گیا ہوں۔ اسکول میں میرا ہم جماعت ایک سعودی لڑکا تھا، المنصور۔ وہ بہت کم گو اور دھیما شخص تھا، میل ملاقات کا شائق نہ تھا۔ کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے نوٹس فائل میں محفوظ کرنے کے بعد
فوراً چلا جاتا۔ ایک روز اسلامک سینٹر میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ نماز جمعہ کے لیے وہاں باقاعدگی سے آتا تھا، لیکن اس روز وہ صف میں میرے برابر کھڑا تھا، اور جب اس نے بائیں جانب سلام پھیر کر بلند آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو میں نے بھی اتنی ہی بلند آواز میں جب دائیں جانب سلام پھیرا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ خطبے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسکرائے کیوں تھے؟ میں نے کہا ہم اتنے دنوں سے ایک دوسرے کے ہم جماعت ہیں، لیکن تم نے آج تک مجھے سلام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ امکان ہے کہ تم میرے وجود سے بھی آگاہ نہیں تھے، تو آج تم نے جو اتنی بلند آواز میں سلام کیا تو میں اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں کیسے یہاں آیا؟ یہ المنصور تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا۔ اس نے مجھے اسلام کے اس تصور سے آگاہ کیا جس کی وسعت، کائناتی سچائی اور فراخ دلی میرے گمان میں بھی نہ تھی، جس کی رحمت اور محبت کے بارے میں مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا تھا۔ میں صرف اسے خوف اور عذاب سمجھتا رہا تھا، ایک ناقابل عمل عقیدہ سمجھتا رہا تھا۔ وہ مجھے سامنے بٹھا کر قرآن پڑھتا اور پھر انگریزی میں اس کی تفسیر کرتا تو مجھے ایسی دنیائیں دکھائی دینے لگتیں جو آج تک میری نظروں سے اوجھل تھیں، اور میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اب تک جتنے بھی سعودی لڑکے ملے تھے وہ لاپرواہ اور کھلنڈرے لوگ تھے، کند دماغ اور پیسے کی فراوانی کے تکبر میں مبتلا لوگ تھے۔ وہ ہم پاکستانی نژاد اور برطانویوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، لیکن المنصور ایک ایسی نسل کا نمائندہ تھا جس نے پہلی بار غور کیا تھا، پیٹر والٹر کے غرور میں سے باہر آ کر اپنی عزت نفس کے بارے میں سوچا تھا، پیٹر اور ڈالر کے غرور میں سے باہر آ کر اپنی عزت نفس کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ امریکیوں پر غلامانہ انحصار اور ان کی سعودی عرب میں موجودگی کو اپنی عزت نفس کی توہین گردانتا تھا۔ جس طرح میرے باپ کے کچھ اصول تھے، اس طرح المنصور کا بھی ایک اپنا نقطۂ نظر تھا جس کے خلاف اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ المنصور تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا، ذاتی طور پر نہیں۔ وہ تو شاید ابھی تک لندن میں زیر تعلیم ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ہاشم میر جو سر جھکائے میری باتیں سنتا رہتا تھا یکدم کہاں چلا گیا ہے۔ یہ اس کی فکر تھی جو مجھے یہاں لے آئی، جس نے مجھے ایک مقصد دیا۔ نہیں، میں یہاں کفارہ ادا کرنے نہیں آیا، اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ بے مقصدیت کی اور بے وجہ زندگی کو ایک کائناتی تصور کے حصول کے لیے وقف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہاں پہنچ کر بہت سے دھچکے لگے۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ وہ کائناتی تصور نہیں ہے جس کی مجھے خواہش تھی۔ اس میں اتنی تنگ نظری، تعصب اور جہالت ممکن ہی نہ تھی جو طالبان میں پرخلوص ہونے کے باوجود ان کی محدود سوچ پر حکمرانی کرتی تھی۔ ان کی نیت بے شک کھری تھی، لیکن نیت کرنے والے کی ذہنی سطح بھی تو اہم ہوتی ہے۔ اگر برطانوی معاشرے کی اقدار مجھے اپنے باپ کی تعظیم کرنے سے روک سکتی تھی تو میں طالبان کو بھی تو پرکھ سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پرکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک جانب عورت اتنے بلند و برتر مقام فضیلت پر فائز کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے اول ایمان لاتی ہے، اسی سے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور دوسری جانب اسے ایک جانور بنا دیا جاتا ہے اور صرف اس کے ٹخنے نظر آ جانے پر اسے سرے بازار بیت سے پیٹا جاتا ہے۔ ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک بڑے ہجوم کی موجودگی میں اسے ایک باپردہ حالت میں برقعے میں لپیٹ کر شوٹ کیا جاتا ہے۔ طالبان کو پرکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا کہ میرا کائناتی تصور ہرگز نہ تھا۔ میں بدظن ہو کر بڑی آسانی سے سرحد پار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لندن کی فلائٹ پر سوار ہو سکتا تھا کہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تم جیسے حوصلہ مند اور اپنے مقصد پر مکمل یقین رکھنے والے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب میں طالبان کے لیے نہیں ہوں،
تصور کامل کے حصول کے لیے نہیں، اپنے بے لوث اور جانثار ہمراہیوں کی خاطر یہاں ہوں۔ کس نے پوچھا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں نے، مرتضی بیگ کی آواز آئی، لیکن میں نے وہ سب کچھ نہیں سنا جو تم کہہ رہے تھے۔ میں گھوڑے کے گوشت کی اپنے معدے میں تقویت کے باوجود اپنی نکاہت میں کچھ دیر کے لیے اونگ گیا تھا۔ جانے تم کیا کہہ رہے تھے؟ جنوب میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے صرف یہ سنا کہ یہ بریڈ فورٹ میں تمہارا ایک باپ تھا، ایک ماں تھی جو سونے سے پیشتر تمہیں گرم دودھ پلاتی تھی، کوئی المنصور تھا اور طالبان تھے جن کی نیت کھری تھی، لیکن وہ ایک عورت کے ٹخنے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہاشم میر، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس تہہ خانے میں بھوک سے مجبور ہو کر ایک مردہ گھوڑے کے گوشت کو نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے، شدید سردی میں ٹھٹرتے گھوڑے کی سرد لد اور منجمد پیشاب میں لتھڑے ہوئے، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم کبھی بھی اس قبر میں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے، ہم یہاں صرف مرنے کے لیے موجود ہیں، تو کیا پھر بھی اپنے برطانوی نظام تعلیم اور معاشرے کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا تم بار بار حوالہ دیتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہاں آنے کا فیصلہ درست تھا؟ بے شک، ہاشم کی نکاہت بھری آواز میں توانائی در آئی۔ بے شک، اور تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ نہیں۔ یہ جانی تھا جس نے ایک ناتواں کروٹ لی۔ وہ ہاشم میر کی کہی ہوئی داستان سے بے خبر تھا۔ اس کے اندر تو گھوڑے کے گوشت کی توانائی بھی نہ تھی، اس لیے وہ سب سے بے خبر تھا۔ لیکن اس نے صرف اتنا سنا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ تمہارا یہاں آنے کا فیصلہ درست کیا، اور کوئی اور جواب دے رہا ہے کہ بے شک۔ تو اس نے کسی کو بھی مخاطب نہ کیا، تاریکی کو گھورتا ہوا بولا، بے شک، مجھے بھی شامل کر لو، مجھے بھی کوئی قلق نہیں۔ میں آرلنگٹن کے امریکی ہیروز کے خصوصی قبرستان میں دفن ہو کر اپنی قبر پر ایک دائمی شعلہ روشن کروانے کی بجائے یہاں قلعہ جنگی کے اس تہہ خانے میں مر جانا بخوشی پسند کروں گا۔ بے شک، لیکن تم گھوڑا نہیں کھاؤ گے۔ نہیں، بے شک نہیں۔ مر جاؤ گے لیکن نہیں کھاؤ گے۔ نہیں، لیکن تم میں کچھ عقل نہیں ہے جانی۔ عقل کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بیگ، محض اس لیے کہ تم ہم سے چند برس پہلے پیدا ہوئے تھے، تم ہمارے لیے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا جانی، یہ میری مشرکیت ہے جو عمر میں بڑا ہونے کے باعث تمہاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالتی ہے۔ تم سب مجھے بے حد پیارے ہو، میرے روحانی رشتہ دار ہو۔ میں صرف اس آرزو میں ہوں کہ تمہارے معدے کے اندر کچھ خوراک جائے، تمہیں کچھ تقویت دے، اتنی کہ جب وہ آئیں تو تم کم از کم ان کا کچھ تو مقابلہ کر سکو۔ وہ تو نہیں آئیں گے بیگ، میرے ہم وطن نہیں آئیں گے، اور تم سب اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ وہ آئیں گے، تمہارے روبرو ہوں گے، اور تمہارے ایمان کا زور ان پر حاوی ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو اوپر آسمانوں میں ہی رہے، شمال والے تو زمین پر ہیں۔ آہو، وہ اپنی زمین پر ہیں اور ہم اپنی زمین چھوڑ آئے ہیں۔ بہت دیر سے اللہ بخش کچھ نہیں بولا تھا۔ شمال والے اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں لاشوں کی تلاشی لیتے رہیں گے، پھر ادھر کیا کرنا ہے انہوں نے آ کر؟ نہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، وہ تو موج کر رہے ہیں اپنے مزار شریف میں۔ صرف ایک پارچہ نگل لو جانی، پلیز۔ بیگ ہمت نہیں ہار رہا تھا، صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ تم صرف اسے منہ میں رکھ لو اور میں تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ لوں گا، اپنی ہتھیلی تمہارے منہ پر جما دوں گا اور وہ باہر نہیں آئے گا۔ پلیز نہیں جانی، ایک تصور کامل کی خاطر تم نے بہت کچھ تیاگ دیا ہے، تھوڑی سی قربانی اور دے دو۔ جانی کی جانب سے نہیں بھی نہ آیا۔ وہ ایک مرگ کیفیت اونگ میں جاگ چکا تھا اور اس کے ساتھ اب گفتگو کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، اللہ بخش کا سر اس کے نیم مردہ دھڑ سے الگ یوں حرکت میں آیا جیسے اسے
بیٹری سیل کے ساتھ متحرک کر دیا گیا ہو۔ نہیں نہیں، اللہ بخش، یہ تم ہو۔ اس کا متحرک منہ کچے فرش میں سے دھول اڑاتا کھلا اور ہو کرنے لگا۔ اسے جب کبھی مخاطب کیا جاتا تو وہ ہمیشہ منہ کھول کر کہتا اور ایک ننھی سی رال ٹپک جاتی۔ تم نہیں نہیں کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ میں بھی نہیں ہوں۔ آہو بیگ جی، میں نے تم سے سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ گھوڑے کو کھایا ہے۔ آسانی سے گھوڑا میں نے اس لیے کھایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بھوکا ہوں۔ تم سب رجے پجے لوگ ہو، کھاتے پیتے گھروں کے۔ تم تو صرف پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہو اور میں ہمیشہ سے بھوکا ہوں، اس لیے میں نے گھوڑا آسانی سے کھایا ہے۔ آہو، مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ بخش اگر تم ہو تو کیوں ہو، کیونکہ میں کمین ہوں۔ اور تم نے بھی نہیں پوچھا بیگ بھائی۔ کیا مطلب؟ تم نے اپنا آپ بتایا ہے کہ تم یہاں کیسے آ گئے۔ چیچی اور ہاشم نے بتایا ہے، سب سے پوچھا ہے، پر مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ بیگ کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور ذرا سا سکیڑنے سے بہت دکھتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو میں تم سے بھی پوچھ لیتا ہوں اللہ بخش، تم یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے ایک بونے نے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ بخش کی آواز میں فخر تھا۔ بونے نے؟ اور بیگ کی آواز میں حیرت تھی۔ آہو، بونے نہیں ہوتے، بالش بھر کے بندے۔ میرا خیال ہے گھوڑے کا گوشت تمہیں موافق نہیں آ رہا، تم آرام کرو۔ تم سمجھتے ہو میں چلا ہوں؟ میں قسم ایمان کی سچ کہتا ہوں، مجھے یہاں ایک بونے نے بھیجا ہے۔ چلو بتاؤ کہ کس طرح بھیجا ہے۔ پہلے سب کو، چیچی، وہاب اور گورے کو بتاؤ کہ مجھے بونے نے بھیجا ہے، پھر سناؤں گا کہ کس طرح بھیجا ہے۔ اگر وہ سن سکتے ہیں تو سن لیں گے۔ وہ بہت دیر سے کچھ نہیں بولے۔ جانی کے معدے میں کچھ نہیں گیا۔ اس نے کیا سننا ہے تم مجھے بتاؤ۔ بیگ، یہ جانی تھا۔ I'm not dead۔ سناؤ اللہ بخش، مجھے بونے کی کہانی سناؤ۔ You mad dwarf۔ ہاں جانی بے خوش ہوا کہ وہ ہوش میں ہے۔ بونا ڈوارف۔ اللہ بخش اتنا جذباتی ہوا کہ کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرش پر گھوڑے کی لد سخت ہو چکی تھی، سرد بہت تھی، سیڑھیاں تاریک تھی۔ باہر پھر رات کا راج تھا۔ میرے دادکے اور نانکے دونوں آبائی میراثی پیشہ تھے، یعنی جس کو مولوی صاحب نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ ہمارا کام چودھریوں کے حقے بھرنا، جگتیں کر کے ان کا دل لگانا، ہاسا مخول کرنا تھا اور جھولی پھیلائے رکھنا تھا۔ اس جھولی میں اگر وہ کچھ ڈال دیتے تو ہماری موج ہو جاتی، ورنہ بھوکے بھی سو رہتے۔ کنک کی کٹائی کے دن آئے تو ہم ان کے کامے ہو جاتے، کھیتوں میں گرے پڑے سٹے جمع کر کے ان میں سے دانے نکال کر انہیں ابال لیتے اور گڑ کے ساتھ کھا لیتے۔ جگتے کرنے اور ہاسے مخول کے سوا ہمیں اور کچھ آتا ہی نہ تھا۔ البتہ جو ڈھولکی کھڑکا لیتے تھے وہ شہر جا کے موزیشن ہو گئے اور ایک دو نے سٹیج پر چڑھ کر بڑی مشہوری کمائی، دولت کمائی، پر وہ اپنے آپ کو میراثی نہیں کہتے تھے، آرٹسٹ کہتے تھے اور ہمارے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے تھے۔ باقی سب گاؤں میں ویسے ہی کمین رہے، جھولی پھیلائے چودھریوں کی آل اولاد کی خیریں مانگتے رہے۔ اور اللہ بخش جانی پھر اونگنے کو تھا۔ تم بونوں کی بات کرو۔ آہو وہ بھی بتاتا ہوں، پر پہلے میں تمہیں ایک عجیب معلومات دیتا ہوں، بڑی خاص معلومات ہے۔ ادھر ہمارے پاس جتنے بھی ذرا سخت طبیعت والے مولوی اور مدرسوں کے طالب علم ہیں، ان میں بڑی تعداد میرے جیسے کمینوں کی ہے۔ پوچھو کیوں؟ ایک تو یہ ادھر روٹی پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے، سب لوگ برابر ہوتے ہیں، کیونکہ میرے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ رنگ، نسل اور قبیلہ، برادری کچھ نہیں، سب برابر ہیں۔ دوسرا یہ کہ کمین جب داڑیاں رکھ کر مولوی ہو جاتے تھے اور ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑ لیتے تھے تو ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تو اللہ کے سپاہی ہوتے تھے۔ ذرا سوچو، قیاس کرو کہ ایک کمی
جو چودھری کے آگے کسک نہیں سکتا تھا۔ جب مولوی ہو جاتا تھا تو چودھری کیا کوئی بھی اس کے آگے کسک نہیں سکتا تھا۔ سمجھ لو کہ ایسے وہ بدلہ لیتے تھے ان سے جو انہیں کمتر جانتے تھے۔ ہے نا عجیب معلومات؟ آہو، وہ سن رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ بیگ بھی نڈھال حالت میں تاریکی میں کہیں گم تھا۔ چیچی، وہاب، ہاشم، گلشیر، جانی، سب کے سب نکاہت سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تہہ خانے کے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، نیم مردہ تھے، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اوپر قلعہ جنگی کے صحن کی رات سرد تر ہو رہی تھی اور لاشیں اس کی یک بستگی سے اپنے آپ ہی سکڑ رہی تھی۔ شیر محمد کو ہمیشہ سے سردی زیادہ لگتی تھی اور وہ سردیوں کی راتوں میں تازہ دھنکی ہوئی روئی کے چھینٹ والے پھولے ہوئے گرم لحاف میں بھی ٹانگیں پیٹ سے لگائے سکڑتا رہتا تھا۔ اس کی لاش اسی لیے بقیہ سینکڑوں لاشوں کی نسبت زیادہ سکڑ رہی تھی۔ نہیں سن رہے؟ میں نے تمہاری سنی ہے اور میری باری آئی ہے، تم اچل مار کر سو گئے ہو۔ اللہ بخش اپنے ارد گرد کے اندھیرے سے مخاطب ہو کر خود کلامی میں مصروف ہو گیا۔ بونوں کی بات ابھی باقی ہے اور تم سو گئے ہو۔ ایک دفعہ نہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں ایک افغانی آیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور ان کے آنسو داڑھی پر گرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مجاہد ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، بہت دور سے آیا ہے، اس کا واعظ سنو۔ اس افغانی نے بڑے دردناک قصے سنائے، کافروں کے ظلم کی داستانیں سنائیں، اللہ رسول کے واسطے دیے، شہادت کا مرتبہ بیان کیا اور کہا کہ اسلام کی مدد کے لیے چندہ دو۔ جتنے بھی نمازی تھے ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے افغانی کی جھولی میں ڈال دیا اور سبھی آہوزاری کر رہے تھے۔ اس نے نوٹ اکٹھے کیے اور اگلے گاؤں چلا گیا۔ سوجی مجھ پر بھی بڑا اثر ہوا۔ پاکستانی، ایک نہایت لاغر سی آواز جانی کی جانب سے آئی۔ پاکستانی، میں تمہارا نام بھول گیا ہوں۔ بونے ابھی تک نہیں آئے، قصہ ختم کرو۔ ابھی آتے ہیں امریکی بھائی۔ اللہ بخش خوش ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو اس کی کہانی سن رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ٹیوب ویل کا رواج زیادہ نہیں، مہنگا پڑتا ہے، ابھی تک کنویں کھود کر کام چلاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک چودھری قائم دین کے بیٹے نے دبئی جا کر لمبی رقمیں بھیجی تو اس نے سوچا کہ ان کی جو کلر اٹھی زمین بے آباد پڑی ہے اس میں ایک نیا کنواں کھدوا لے۔ کنواں کھودنے کے لیے نور کوٹ کے کاریگر بڑے مشہور تھے، ان کو چودھری نے بلایا۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کنواں کھودنے والے، آہو بڑا حساب کتاب کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، لمبائی چوڑائی ماپتے ہیں، مٹی کو سونگ کر بتاتے ہیں کہ یہاں کنواں کھودو تو پانی کناروں تک آ جائے گا۔ پہلے زمین پر کنویں کا گول مہاندرا لیکتے ہیں اور پھر اس پر گولائی میں اینٹیں جماتے ہیں اور ایسا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ مٹی کے کھودنے کے ساتھ ساتھ وہ اینٹیں زمین میں دھستی چلی جاتی ہیں۔ پاکستانی، مجھے لگتا ہے کہ بونے کبھی نہیں آئیں گے۔ بس آ رہے ہیں، اللہ بخش بے تکان بول رہا تھا۔ تو جناب جس روز کنواں تیار ہو جاتا ہے، پورے کا پورا پکا اینٹوں کا گول مہاندرا زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں سے پانی نکلنے کا دن آتا ہے تو وہاں میلہ لگ جاتا ہے، میٹھے چاولوں کی دیگیں چڑھ جاتی ہیں، چھوٹے بڑے سب اس کے کناروں پر بیٹھ کر کنویں کے اندر جھانکتے ہیں کہ اب پانی نکلا کہ نکلا۔ لیکن بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ہی زمین کی تہہ میں سے پانی پھوٹتا ہے اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر رہنے والے بونے بے آرام ہو کر باہر آتے ہیں اور کنویں کی دیواروں پر چڑھ کر منڈیر پر کود کر اچھلتے ہوئے آس پاس کے کھیتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ آپ آنکھ جھپکو تو اس دوران وہ نیچے سے اوپر آ کر منڈیر سے کود کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کنویں میں جھانکنے والا ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ اس لمحے آنکھ نہ جھپکے اور انہیں دیکھ لے۔ بونے سب کو نظر نہیں آتے۔ کون ہے؟ اللہ بخش نے گھبرا کر آس پاس گھورا۔ یہ جانی نہ تھا، کوئی اور تھا۔ میں ہوں اللہ بخش،
हाशिम मीर, मुझे याद आ रहा है कि मेरा बाप भी मुझे इस किस्म की कोई कहानी सुनाया करता था जिसमें बोने होते थे। तुम सुन रहे थे? नहीं, मैं तो गनूदगी में गुम था और मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत से बोने मेरे इर्द गिर्द नाच रहे हैं और मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा हूँ और वो फतह का जश्न मना रहे हैं और मुझे रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन रस्सियों की गिरफ्त खोलकर आज़ाद होना चाहता हूँ और उस कमरे में जाना चाहता हूँ जहाँ एक गैस हीटर की गरमाइश मेरी मुंतज़िर है और मेरी माँ गर्म दूध का गिलास थामे खड़ी है। मैं उस गनूदगी से लम्हा भर के लिए बाहर आया हूँ तो तुम बोनों की बातें कर रहे थे। बस वो बोना आने वाला है जो मुझे यहाँ तक ले आया।